ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ کے اندر دو ہم کا ذکر فرمایا، دو ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اس طرح وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عزیز مصر کی بیوی نے ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، یا وہ ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان اور اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ ان دو ارادوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ ایک ارادہ جو عزیز مصر کی بیوی کا تھا، اس ارادے کے اوپر دو تاکیدیں داخل ہیں، ایک لام تاکید کا ہے اور ایک قد حرف تحقیق کا ہے، یعنی گناہ پر ارادہ اس کا بالکل محکم تھا اور پکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا در حقیقت ان کا ارادہ اس گناہ سے بچنے کا تھا، اور یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ ارادہ گناہ کا کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ ناظرین کرام، یہاں عصمت انبیاء کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کی عصمت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا نبی کے اندر گناہ کرنے کا ملکہ یا گناہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہی اللہ نہیں رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس میں اور فرشتوں میں خاکی اور نوری مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر لائے ہیں، آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ روایت اس طرح، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لکم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور انسان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کے بارے میں سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ لوگ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اندر گناہ کرنے کی استعداد موجود ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بناتے وقت ہی گناہ کی استعداد رکھی ہی نہیں۔ ناظرین کرام، جب ان کے اندر گناہ کی استعداد اللہ نے رکھی ہی نہیں تو یہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو انسان کے اندر گناہ کرنے کی استعداد رکھی، اس کے اندر خیر و شر کی دونوں صلاحیتیں رکھی۔ انسان خیر بھی کر سکتا ہے، شر بھی کر سکتا ہے، خیر کرنے پر بھی اسے اختیار دیا گیا ہے اور شر کرنے پر بھی اسے اختیار دیا گیا ہے، اور خیر و شر کی دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہے۔ سورہ شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فجور کا بھی الہام فرمایا اور تقوی کا بھی، یعنی انسان اپنے اختیار سے چاہے خیر کرے اور چاہے شر کرے۔ اب ظاہر ہے کہ خیر و شر دونوں کرنے کا الہام جو اسے دیا گیا ہے، یہ الہام ممکن ہی نہیں ہوتا اگر انسان کے اندر خیر اور شر کی دونوں صلاحیتیں نہ رکھی جاتی۔ تو ملائکہ کے اندر نافرمانی کی صلاحیت رکھی ہی نہیں گئی، انسانوں کے اندر نافرمانی کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اور انسانوں میں انبیاء کرام بھی ہے، وہ بھی بشر ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ گناہ کرنے کی استعداد ان کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ کے قریب نہیں پھٹکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی استعداد ہوتے ہوئے گناہ نہ کرنا یہ ایک بہت ہی افضل اور اعلیٰ چیز ہے، اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو ملائکہ کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے آگے جھکا دیا کہ آدم کے اندر اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی دونوں کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کا طبقہ وہ مقدس طبقہ ہے جو اس صلاحیت کی موجودگی میں بھی گناہ کبیرہ
اور گناہ صغیرہ کے قریب نہیں پھٹکتا. یہ مفہوم ہے عصمت انبیاء کا. چونکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنانے والا تھا، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. اور اس عصمت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ کسی گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ عصمت انبیاء کا مفہوم تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. اسی طرح ہم سوء اور فحشاء کو اس سے دور کر دیتے ہیں، اور یوسف یہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اور اس طریقے کے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والوں سے سوء اور فحشاء کو پھیر دیتے ہیں. یعنی اگر سوء اور فحشاء کا رخ ان کی طرف ہوتا ہے تو ایسے اخلاق رکھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوء اور فحشاء کو پھیر دیتا ہے، سوء اور فحشاء کو ایک طرف کر دیتا ہے. یہ سوء کیا ہے اور فحشاء کیا ہے؟ ناظرین کرام ان دو لفظوں کا مفہوم سمجھ لیں. سوء کا مطلب ہوتا ہے هو الاستجابۃ النفسیہ للاغراء. کوئی آدمی آپ کو پرچا رہا ہے، کوئی عورت آپ کو گناہ کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پھسلانا، اور اسی کو عربی میں اغرا کہتے ہیں. اگر پھسلانے کے اوپر نفس آمادگی ظاہر کر دے تو یہ سوء ہے. گویا کہ بہلانے اور پھسلانے پر، اور یہ بہلانا اور پھسلانا غلط کام کے اوپر ہو تو غلط کام کے اوپر بہلانے اور پھسلانے پر نفس کا اس چیز کو قبول کر لینا، دعوت گناہ کو قبول کر لینا، یہ قبول کر لینا اور یہ استجابت نفسیہ، یہ سوء کہلاتی ہے. اور فحشاء کا مطلب ہوتا ہے ہیا الفعل الذی ینتہی الی الزنا. فحشاء کہتے ہیں اس فعل کو جو زنا تک آدمی کو پہنچاتا ہے. یعنی فحشاء جو ہے یہ زنا اور اس کے دوائی ہیں. یہ فرق ہے سوء اور فحشاء کے اندر. مفسرین نے ان دونوں لفظوں کے درمیان ایک اور فرق بتایا ہے کہ سوء اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا ضرر صرف آدمی کی اپنی ذات تک محدود رہے، اور فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جو آدمی کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا ضرر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوء جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتا، اور فحشاء وہ گناہ ہے جو متعدی ہوتا ہے. یہ فرق ہے سوء اور فحشاء کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اخلاق رکھنے والے، جیسے اخلاق حضرت یوسف کے تھے، ان سے سوء اور فحشاء کو پھیر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اور انہم من عبادنا المخلصین کہہ کر کے یہ بتایا کہ در حقیقت یہ میرے مخلصین بندوں میں سے تھا. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ناظرین کرام آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں جو بات کہی گئی کہ حضرت یوسف ارادہ کر لیتے، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو ارادہ کر لیتے، کیا یہ ارادہ کر لینا یہ توہین انبیاء نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی روزے سے ہے، پیاسا ہے، اب ظاہر ہے کہ غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وہ نہ کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے. اگر کھائے گا تو گناہ ہے، پانی پیے گا تو گناہ ہے. اس لیے کہ یہ کھانا پینا در حقیقت روزے کے شکست کا مرادف ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے وہ آدمی نہ کھا سکتا نہ پی سکتا ہے، حالانکہ پانی پینے کی خواہش اس کے دل میں ہے. اور ناظرین کرام ایک ایسا روزے دار جو پیاس سے جاں بلب ہے، اس کے سامنے کوئی پانی پی رہا ہو، پانی پینے کا جی تو کہہ رہا ہے مگر پانی پینے کا ارادہ بالکل نہیں ہے. بتائیے ایسا میلان یہ شرعاً ممنوع ہے؟ قطعاً نہیں. پانی پینے کا جی چاہ رہا ہے مگر ارادہ پانی پینے کا نہیں ہے. بات پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ایک روزے دار پیاس سے جاں بلب ہے اور وہ پانی دیکھتا ہے، پانی پینے والے کو دیکھتا ہے، پانی پلانے والے کو دیکھتا ہے، اس کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ پانی پیے
لیکن وہ پینے کا ارادہ نہیں کرتا، اسے پینے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا، تو پانی دیکھ کر کے پانی پینے کا میلان ایک الگ چیز ہے، اور پانی پینے کا ارادہ کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو یہ میلان ہونا پانی پینے کی طرف در حقیقت شرعاً ممنوع نہیں ہے اگر آدمی اس کے کرنے کا، اس کے پینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا میلان نہیں تھا، اگر ارادہ کر بھی لیتے تو در حقیقت وہ سوء اور فحشا کا ارتکاب قطعاً نہ کرتے، قطعاً نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، یوسف میرے مخلصین بندوں میں سے تھے، اسی وجہ سے اس اخلاص کی بنا پر ہم نے ان سے سوء اور فحشا کو دور کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ اس گناہ سے بچنے کے لیے وہ دروازے کی طرف بھاگ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگ پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم کہ جس دروازے کے ساتھ، جس دروازے کے پاس پہنچتے دروازہ آسانی سے کھل جاتا یا دروازے کو آسانی سے وہ کھول لیتے۔ ناظرین کرام، یہاں ٹھہر کر ایک بات جان لیتے ہیں کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ اگر پورا کا پورا معاشرہ بددین ہے تو ایک آدمی اپنی دینداری کے اوپر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو اور پورا معاشرہ بددین ہو تو ایک آدمی دینداری پر قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک سماج کے اندر سارے لوگ رشوت خور ہوں تو ایک آدمی اپنے آپ کو اس گناہ سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر کرپشن عام ہو تو ایک آفیسر اپنے آپ کو اس کرپشن سے کیسے محفوظ رکھے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آوے کا آوا بگڑا ہوا تو کوئی ایک آدمی اچھا عمل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ایک مشعل راہ ہے، ایک روشنی ہے جو یہ دعوت دیتی ہے، اور ایک پیغام ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے مصر کا پورا معاشرہ غیر دینی ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے، بے حیائی عام ہے، عصمت فروشی عام ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نوجوان اپنی عفت کی، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتا ہے اور گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، گناہ سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے بھاگو، اور بھاگنے پر دروازہ کھلتا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کے اس اسوہ کے اوپر عمل کر کے بتاؤ، تم گناہوں سے بھاگ کر کے بتاؤ، دروازہ کھول کر کے ہم بتاتے ہیں۔ دینداری پر قائم رہنا چاہتے ہو، اسی طریقے سے بے ایمانی سے بچنا چاہتے ہو، ذرا بے ایمانی کے میدان سے، بے ایمانی کے کمرے سے بھاگ کر کے تو بتاؤ، ہم دیانت داری کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتے ہیں، دیانت داری تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ لہذا اس طریقے کے سوالات کم فہمی پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سیرت ایک مشعل راہ ہے، ایک زبردست پیغام ہے۔ اب یہ جب بھاگتے ہوئے آخری دروازے پر پہنچے اور دروازہ جلدی سے انہوں نے خود کھول لیا یا بعض مفسرین کی تفسیر کے مطابق دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھل گیا، اس نے کھول دیا، تو آخری دروازے کے پاس عزیز مصر کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے ہیں، پیچھے عزیز مصر کی بیوی ہے۔ آخری دروازہ جب کھلتا ہے تو سامنے عزیز مصر موجود ہوتا ہے، اور سچویشن ایسی ہوتی ہے
حالت ایسی ہوتی ہے, کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے کی طرف سے عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں آ کر پھٹ جاتی ہے. اب دروازے کے اوپر اپنے شوہر کو دیکھ کر کے تریا چرتر جو ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے اور فوراً سارا الزام یوسف کے اوپر دھر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی اور ایسے آدمی کا بدلہ کیا ہونا چاہیے, یا تو دردناک عذاب, خوب پٹائی کی جائے اس کی, یا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. دیکھیے اس نے دو باتیں کہیں, ایک تو یہ کہ پورا کا پورا الزام سارا کیا دھرا اسی کا تھا اور اس نے پورا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا اور سزا بھی خود تجویز کر دی. ناظرین کرام, یہاں ایک بات معلوم ہوئی, وہ یہ کہ اگر عشق سچا نہ ہو اور ہوس پر مبنی محبت ہو تو تادیر قائم بھی نہیں رہتی اور سخت نقصان دہ ہوتی ہے. عزیز مصر کی بیوی کی جو محبت یوسف علیہ السلام کے تئیں تھی, یہ در حقیقت محبت نہیں بلکہ ہوس تھی. ناظرین کرام, ہوس اور محبت میں فرق ہے. محبت اگر کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کا نفع اور نقصان محب کا بن جاتا ہے. محبت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب بدنام ہو. ہاں, وقتی طور پر اپنی خواہش نفسانی کی تسکین کے لیے اگر کسی سے ظاہری محبت کرتا ہے تو خواہش نفسانی کی تکمیل اگر مقصود ہے تو اس کو محبت نہیں کہتے بلکہ ہوس کہتے ہیں. اور آج دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں, جتنے بھی فسادات ہیں اور جتنی بھی برائیاں موجود ہیں, ان کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو ہوس ہی ہے. علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. یعنی ہوس تو ایسی چیز ہے جس نے پوری انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے, پوری انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ بھائی جیسا برتاؤ کرے اور ایک آدمی سے محبت کرے, تو پوری دنیا کے اندر جو امن قائم ہوگا وہ اسی بنیاد پر قائم ہوگا. یہ جو پوری انسانیت بکھر گئی ہے وہ ہوس کی بنیاد پر بکھری ہوئی ہے, اور اس بکھرے ہوئے شیرازے کو مجتمع ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب تمام لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں اور تمام لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں. علامہ اقبال کے اس شعر کے اندر ہوس کو محبت کا بالکل اپوزٹ بتایا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا کہ ہوس کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور محبت کسی چیز کو جوڑتی ہے, اخوت کسی چیز کو جوڑتی ہے. ناظرین کرام, اگر ہم سورہ حجرات کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ آیت آتی ہے, انما المؤمنون اخوہ, ایمان لانے والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ایک نقطہ اور بھی آپ کو بتاؤں کہ صرف ایمان والے بھائی بھائی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کا بھائی کہا ہے, بلکہ مسلمان کو نہیں, نبی کا بھائی کہا ہے. بتائیے, جو اپنے نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا بھائی کہا ہے. یعنی جو اسلام نہیں لاتے وہ بھی سمجھیے ہمارے ساتھ رہتے تو ہمارے بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ در حقیقت قوم کے بھائی تھے. آپ نے دیکھا آپ کی قوم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی, اس کے باوجود ان غیر مسلموں کو بھی نبی کا بھائی کہا گیا. تو مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ اخوت کا ایک تعلق ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو انما المؤمنون اخوہ, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے ہی, ایک مسلم کا بھائی ہے ہی. اگر ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو ہمارا ان سے ایک اخوت کا تعلق ہے, جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ ایک آیت کا میں نے حوالہ دیا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا. اب دیکھیے پوری قوم ایمان والی نہیں ہے لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا جا رہا ہے. تو اخوت اور محبت ایک الگ چیز ہے, ہوس ایک الگ چیز ہے. ہوس ہمیشہ چیز کو ٹکڑے ٹکڑے, نوع انسانی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے. اخوت اور محبت نوع انسانی کے شیرازے کو مجتمع کرتی ہے, اکٹھا کرتی ہے. اسی تناظر میں علامہ اقبال کا یہ شعر ہے, ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو, اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. تو ناظرین کرام, عزیز مصر کی بیوی کے دل میں حضرت یوسف کے تئیں محبت نہیں تھی. اگر یہ محبت ہوتی, اگر اس جذبے کو ہم محبت کا نام دیتے, اس وقت دیتے جب یہ وقت آنے پر نازک سچویشن میں
پورا کا پورا الزام اپنے محبوب کے اوپر نہ دھر دیتی، اپنے معشوق کے اوپر نہ دھر دیتی. اور یہاں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے پورا کا پورا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا اور یہ کہا کہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس تھا. اور سزا بھی خود تجویز کر دی کہ اس کو اتنا پیٹا جائے کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے، عذاب علیم میں گرفتار کر دیا جائے، یا پھر اس کو جیل میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے. او ان یسجنا او عذاب علیم، یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے. یہ حقیقت یہاں آشکارا ہوئی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کوئی کرتا ہے اور سزا کسی کو ملتی ہے. دیکھیے گناہ کرنے کا پورا ارادہ عزیز مصر کی بیوی کا تھا، لیکن سارا الزام ایک معصوم کے اوپر ڈال دیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے بھی ایک معصوم آدمی کو کہ یہ مجرم نہیں ہے، اس نے جرم نہیں کیا ہے، اور جرم ثابت بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود بہت سارے بے قصور لوگوں کو پسے دیوار زندہ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. دونوں بھاگے، آخری دروازہ جب کھلا تو سامنے عزیز مصر نظر آیا اور سچویشن بڑی عجیب و غریب تھی کہ آگے آگے حضرت یوسف، پیچھے زلیخا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اچانک زلیخا کا شوہر حاضر ملتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں آ کر کے پھٹ جاتی ہے، اور پھر اپنے شوہر کو دیکھ کر کے سارا الزام معصوم یوسف کے اوپر ڈال دیتی ہے اور سزا بھی خود تجویز کرتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلص بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، ان کی حفاظت ضرور کرتا ہے. اب کس طرح ان کی حفاظت اس موقع پر کی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق ورسول الله معلمنا ورسول